السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے، آج دوسرا دن ہے اور آج مزید بہتر انکشافات ہیں، تو جسٹس صاحب سے کچھ اور سوال ہم آج آپ کے سامنے پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائے، جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی ہوئی میری ملاقات۔ کتنی ملاقاتیں؟ میری ان کے ساتھ دو ملاقاتیں۔ دو ملاقاتیں، ایک غالباً 17 جولائی 24 جون اور دوسری غالباً 17 جولائی کی ڈیٹ۔ ٹھیک ہے، اور کب؟ سن کون سا ہے یہ؟ 2018۔ 2018، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور اس میں جب ان کے ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے اس وقت، عرفان رامے، ٹھیک، سیکٹر کمانڈر تھے اسلام آباد کے، ٹھیک۔ انہوں نے اسی انکروچمنٹ کے سلسلے میں عمرے سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ سر میں نے آپ کو عمرے کی مبارکباد دینی ہے، تو وہ میں کہا یار آ جائے۔ ٹھیک، تو وہ آ گئے، تو انہوں نے مجھے مطلب ہے نا کافی وہ کنونس کیا؟ نہیں، کنونس نہیں کیا مجھے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا آرڈر جو ہے وہ واپس لوں اور ریویو کروں، یہ والا انکروچمنٹس ختم کرنے والا۔ وہ خیر انہوں اس میں تھوڑا سا وہ بدتمیزی بھی کی انہوں نے، تو میں تو اسے کہا میں کہ یار میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا اگر آپ یہ اس طرح کریں گے، میرے پاس اختیار ہے، لیکن میں پتہ نہیں اس وقت کسی دوسری کیفیت میں ہوں۔ وہ خیر اس نے مجھے یہ فون کیا کہ جی میں صرف آپ کے پاس آنا ہے کہ وہ معذرت کرنے کے لیے کہ ہمارے ایک آفیسر سے آپ نے شکایت کی ان کی بعد میں؟ نہیں، میں نے تو کسی کو بس ان کو آپ نے بھیج دیا واپس؟ اس سے خود بتایا ہوگا جا کے سر یہ۔ اور وہ آپ کے آفس میں ملے یا گھر میں ملے؟ نہیں، میرے گھر میں، آفس میں نے کبھی کسی کو لایا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پری ٹیکسٹ پہ کہ جی تو اب کیسے آپ عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں کہوں جی میں آپ کو مبارکباد دینے آ رہا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک۔ اچھا میں اس وقت تک میں نے فیض حمید صاحب کو نہ دیکھا ہوا تھا، نہ میں ملا ہوا تھا، نہ میری فون پہ یا کسی اور سے کوئی بات ہوئی۔ ٹھیک، اس وقت اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے دو لوگ تھے، ان کا میں نام پرپسلی نہیں لے رہا، تو ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ یعنی سی ڈی اے کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن یا ڈی سی کمشنر وغیرہ؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا جی وہی جو ایک روایتی بات چیت ہوتی ہے جی کہ میں پڑھا یہ آج کل کے جوان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آئی ایم ریئلی سوری، اور مجھے باس نے بھی کہا ہے کہ آپ سے جا کے معذرت کریں، تو میں کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ یعنی جنرل باجوہ صاحب نے؟ ہاں جی۔ ٹھیک۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں سر آپ بتائیں ہاؤ ٹو موو فارورڈ یہ اسی والے سے، تو میں نے کہا جی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میرا آرڈر امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں، وہاں ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے میرا نام دیکھیں گے تو کر دیں گے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہی ہوا، وہ گئے تو اب وہ آرڈر انہوں نے بھی وہی کیا، صرف یہ تھا میں نے ان کو ٹائم دیا، ایک ٹائم لائن دی ہوئی تھی جی کہ آپ نے اتنے، انہوں نے اس ٹائم کو بڑھا دیا جی کہ ہم 2 مہینے کر دیتے ہیں، آرڈر سیم، لیکن میرا آرڈر سیٹ اسائڈ ضرور کیا انہوں نے۔ ٹھیک۔ اچھا دوسری ملاقات جو ہے وہ تو نہیں، ابھی اسی کی میں بات کر، تو وہ خیر تو پھر مجھے کہتے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کے فیصلے کے اگینسٹ جب کوئی اپیل فائل کرتا ہے تو کیا پروسیجر ہے؟ ٹھیک۔ اچھا نا مجھے تھوڑا سا نا وہ مجھے اسٹرائک ہوا، میں نے کہا جی یہ کس کیس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ تو کہتے ہیں جی سر یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف، تو اور اس کی بیٹی کا مریم نواز۔ ہاں میں کہا جی وہ تو مجھے تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ تو ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس وقت غالباً میرا یہ خیال ہے کہ 31 کے لیے وہ ڈیٹ تھی، 31 جون کے لیے، سوری 30 جون کے لیے، اور پھر غالباً وہ 6 جولائی کو فیصلہ آیا تھا۔ کہتے نہیں سر وہ تو طے ہو گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ کنوکشن ہونی ہے، صرف ابھی تھوڑی سی وہ بات چیت چل رہی ہے کوانٹم پہ، ٹھیک ہے، کہ کتنے سال ہو گئے۔ بات چیت کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ وہ ظاہر ہے کسی سطح پہ چل رہی ہوگی، عدلیہ کے ساتھ یا سیاست؟ وہ میں وہ تو نہیں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، ظاہر ہے عدلیہ کے ساتھ ہی اس وقت وہ ارینجمنٹس چل رہے تھے۔ وہ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں کرنل عامر شفیق صاحب جو غالباً ان کا نام کا وہ جو
میری طرح بالڈ سے تھے, ٹھیک ہے, جس کی وہ آصف بشیر چودھری نے ویڈیو بنائی تھی تو اس کا بیچارے کو بڑے کانسیکوینسز بھگتنے پڑے تھے. وہ والے کرنل صاحب بھی نکل رہے تھے بشیر صاحب کی عدالت سے. تو وہ میں نے کہا جی تو کہنے نہیں سر وہ تو فیصلہ ہو گیا بس, یعنی فیصلے سے پہلے ان کو فیصلے کا پتہ تھا اور انہوں نے آپ کو بتا دیا. تو میں کہا سر میں نے کہا سر پھر تو ظاہر ہے آپ کو پروسیجر کا بھی پتہ ہوگا آگے ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں سر ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ کیس آتا ہے تو آپ کیا کریں. ٹھیک. میں نے کہا جی پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹوایا کیوں. ٹھیک. جو صاحب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلام آباد ورکنگ آپ کا خود بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے واقع. میں سینئر پیونی جج تھا اور میں تمام کرمنل کیسز میں سن رہا تھا. میرے ساتھ کبھی محسن کیانی صاحب ہوتے تھے, کبھی عامر صاحب, کبھی اطہر من اللہ صاحب ہوتے تھے, اور الحمدللہ مرڈر ریفرنسز نیب کیسز یہ وہ سارے میں ڈیسائیڈ کر, اور میرا روسٹر دسمبر تک کا ایشو ہوا. ٹھیک ٹھیک. تو آل آف اے سڈن ہمیں پتہ چلا 2007 اس میں مئی میں, مئی 2017, ہاں, کہ آپ بینچ میں نہیں ہیں. مطلب میں تھوڑا سا شاید ڈیٹ میں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے وہ لکھ کے دیا ہوا, مجھے بھی ایگزیکٹ وہ یاد نہیں. بہرحال وہ اسی طرح ہوا. تو میرے اسٹاف کہتے ہیں سر ہمارا سارے کیسز جو ہے ڈی بی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے سر ہمیں نہیں پتا. اچھا ظاہر ہے میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا. ٹھیک. کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, اگر چیف صاحب نے ایسی کوئی بات کرنی. چیف جسٹس کون تھے؟ انور قاسی صاحب. انور قاسی صاحب, یعنی سیم وہی. ہاں. میں چلا گیا ان کے پاس, میں کہا سر یہ کیوں ہو گیا؟ کہتے بھی اوپر والوں کا. ٹھیک ہے. اوپر والوں سے مراد ثاقب نثار صاحب. ٹھیک. تو میں کہا سر یہ تو بڑا انفیئر ہے. خیر پھر میں نے ان کو نوٹ لکھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو یہ وہ. پھر میں نے کہا جی اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو پھر میں سنگل کا کام کیوں کروں. ٹھیک ہے. صرف ڈویژن بینچ کے لیے میری. اب یہ وہ دور ہے جس وقت پاناما کی ججمنٹ آ چکی تھی اور اس کے بعد پوسٹ ججمنٹ ایرا میں پاناما سے ریلیٹڈ مختلف ریٹ پٹیشنز اور درخواستیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا شروع ہو. ٹھیک ٹھیک. تو وہ مجھے فیض حمید صاحب کہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگل ٹیم تھی جس میں نیب کے لوگ بھی شامل تھے سارا, ان کا یہ خیال تھا کہ جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرمنل کام کو آپ سمجھتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک امپریشن یہ ہے کہ یو آر پرو ڈیفنس. ٹھیک. تو اس لیے ہمیں ہماری ٹیم نے کہا جی کہ میک شور کہ وہ ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی کیس نہ لگے. ٹھیک. تو پھر ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی, بڑوں سے مطلب ثاقب نثار صاحب, اور انہوں نے آپ کے دوسرے بڑے سے بات کہا کہ اور اس طرح وہ ہو گیا. ٹھیک. تو میں نے کہا جی پھر اب کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کہتے جی اب ہماری ٹاپ رشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ججمنٹ جیسی بھی ہے, اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بینچ کے پاس لگے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, تو اس کو پھر ذرا کریڈنس اٹیچ ہو جائے. بالکل ٹھیک, تصدیق ہو جائے گی, سمجھا جائے گا ٹھیک فیصلہ ہوا ہے, میرٹ پہ فلاں. ٹھیک. تو اس پہ پھر میں نے انہیں کہا تھا, میں کہا ہاں ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ سر ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم سپٹمبر میں ہی آپ کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں. آپ کے چیف جسٹس آپ کو میڈیکل گراؤنڈز پہ چھٹی پہ چلے جائیں گے, قاضی صاحب کی چھٹی کروا کے. ہاں, اور 26 نومبر کو آپ ویسے ہی ریگولر وہ ہو جائے گا. تو اس پہ پھر میں نے انہیں یہ کہا تھا, میں نے کہا جی نہیں باقاعدہ انہوں نے برائب کرنے کی کوشش کی. ہاں جی, میں کہا جی یہ تو خیر آپ اگر مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی آفر کریں نا تو میں اپنا ضمیر گروی رکھ کے کسی چیز کو اس پہ نہیں کرتا. تو باقی میں جج اس قسم کا ہوں کہ اگر مجھے یہ سمجھ آئی کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور اس کو سزا کم ہوئی ہے تو میں انہانسمنٹ کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بات ادروائز ہے تو پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بری کروں گا یا یہ, تو پھر میں نے کہا جی کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. ٹھیک ٹھیک.
تو اس پر پھر وہ بڑا انہوں نے تاریخی وہ جملہ کہا تھا کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور یہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا؟ یہ مجھے کہا. تو آپ سے کہا، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عدلیہ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جنرل فیض صاحب چلا رہے تھے؟ دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے نا انور قاضی صاحب، وہ ایک تو ویسے بائی نیچر بہت کمزور تھے، ٹھیک. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنے خلاف بھی ایک ریفرنس پینڈنگ تھا. ٹھیک. اور فیض حمید وغیرہ ہمارے چیف جسٹس کو تو کم از کم میرا نہیں خیال کہ وہ اس اتنی اہمیت بھی دیتے تھے کہ ان کو انہوں نے جو بات کرنی ہوتی تھی اوپر سے کروا لی. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب کا مسلسل رابطہ تھا فیض حمید صاحب کے ساتھ، اور وہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسٹرکشنز ان کو پاس کرتے تھے، جی ہمارا یہ ایشو ہے، اس میں یہ ہے، اور وہ اکارڈنگلی ایکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہو. اچھا اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ہے، ضائع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہو؟ تو اس میں نے انہیں کہا، میں کہا جی یہ تو آپ غلط جگہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، بہت ہو گئے ہیں تجربات پاکستان میں. ٹھیک. تو نہیں سر، وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ سر دیکھیں نا ہمارے تو 2-4 ہی کیس ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے یا سیکیورٹی کے، باقی تو میں کہا نہیں سوری یہ آپ خیر وہ چلے گئے جی. ٹھیک. پھر غالباً 24 جون کو نا وہ دوبارہ میرے پاس کہ سر میں بڑا. اچھا آپ یہ کہ 24 جون 2018 کی بات ہے یہ، وہ دوبارہ میرے پاس آئے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا جی کہ سر کیوں آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. مجھے باس نے کہا ہے کہ یہ کہ آپ سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں ڈیل ہو رہا. یہ باس سے مطلب قمر جاوید باجوہ. ٹھیک. تو میں کہ جی آپ کیا ایشو ہے؟ تو کہتے سر وہ دیکھیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ جو ہے وہ سچویشن ہے. وہ اگین اس والی نہیں، آپ نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوئی ان کو؟ وہی جو اپیل چل رہی تھی آپ کے پاس، جو انکروچمنٹ ختم کرنے والا آرڈر تھا نا. اچھا ٹھیک ٹھیک. اس میں چونکہ ابھی وہ آرڈر سسپینڈ نہیں ہوا، تو میں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ سیکرٹری ڈیفنس کو کنٹیمپٹ پٹیشن چل رہی تھی، تو اس پہ ظاہر ہے وہ ان کے وارنٹس وغیرہ ایشو ہوئے، تو اس پہ وہ بڑے پھر پینک ہوئے. تو اس کے بعد وہ خیر پھر گئے تھے سپریم کورٹ. تو یہ ہو گیا سر وہ ہو گیا. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ آرڈر تو میں تو وہ جج ہی نہیں ہوں جو ایسا آرڈر پاس کرے جو ایگزیکیوٹ نہ کرا سکے. میں کہ الحمدللہ میری کورٹ کے تو آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور میں کرواتا ہوں، ورنہ تو میں جس دن آرڈر نہ ایگزیکیوٹ کر سکا میں نے کوئی کتابیں بھرنے کے لیے نہیں کرنا. تو خیر وہ اس پہ پھر اس دن ان کی جو ٹون تھی نا وہ فرینڈلی نہیں تھی. بہرحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایگریسو تھی. ایگریسو بھی آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اتنا ضرور تھا مطلب کہ وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں کچھ دھمکیاں تھیں. ٹھیک. مثلاً کیا دھمکی؟ دیکھیں سر مل کے چلنا ہوتا ہے، سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو میں کہا جی جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ سبھی فیس کرتے ہیں. آج میں فیس کر لوں گا، کل ہو سکتا ہے آپ کر لیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تلک الایام میں کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلنے والا ہے، اس کی کوئی آپ ایسی وہ نہیں ہے. خیر وہ اس دن کوئی اچھے موڈ کے ساتھ یا اچھے اس کے ساتھ نہیں گئے. اور پھر ظاہر ہے یہ چیزیں مسلسل چونکہ چل رہی تھیں تو میرے اندر بھی ایک یہ میرے اندر بھی چیز جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ، وہ میں اپنے چیف جسٹس کو کہوں وہ بات نہ سنیں. ثاقب نثار صاحب کو میں نے 3-4 دفعہ اپروچ کیا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہ ان کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. اس سب کچھ کے باوجود کہ مجھے میرا اس اعتماد کا یہ لیول تھا کہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں ثاقب نثار صاحب کو بتاؤں گا نا
تو سب سے پہلے وہ اسی کو بتائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی سے مراد فیض امیر. فیض امیر. ٹھیک. تو لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں بتاؤں, کیونکہ مجھے پتہ تھا میں آلریڈی ان کے ریڈار پہ ہوں, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو پھر اچھا میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا آرڈر میں لکھ کر بھی بھیجی, ٹھیک, حتیٰ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بھجوائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جب کوئی کسی آبجیکٹ کے اوپر وہ کے تحت کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ظاہر نہیں کہ پھر سوچتا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ٹھیک. تو پھر میرے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں تھی. نمبر 1 کہ میں ریزائن کر دوں, ٹھیک, اور ایک اس طریقے سے اس چیز کو کروں. دوسرا یہ تھا کہ میں ذرا جو کچھ اس وقت چل رہا تھا اس سسٹم کو میں ایکسپوز کروں, ٹھیک, انکلوڈنگ مائی اون انسٹیٹیوشن, کہ یہاں پہ معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں. ٹھیک. تو پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ یار میں ریزائن کر کے تو کر بھی جاؤں گا, تو چلو لیٹس فائٹ اٹ آؤٹ. ٹھیک. کہ جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں گے. تو وہ میں پھر 21 جولائی اتفاق سے ویسے ہی ایک ہفتہ پہلے مجھے وہاں کے صدر صاحب نے انوائٹ کیا تھا جی کہ آپ کی پیرنٹ بار ہے, وہاں پہ آ کے بات کریں, لیکچر دیں. تو بیسیکلی وہ ایک لیکچر کی فارم تھی, لیکن اس میں پھر ظاہر ہے جب ہم آئین کی عملداری, عدلیہ کی آزادی اور باقی جمہوری روایات اور دس اینڈ دیٹ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک. تو اس میں پھر میں نے وہ باتیں کی, اور مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس طرح جی پھر وہ ہوا, اور اس کے بعد رد عمل آیا ان کی طرف سے؟ انہوں نے آپ کو فون کیا اور رابطہ کیا جنرل فیض امیر صاحب نے؟ نہیں, اس کے بعد وہ خاموشی رہی ادھر سے. ادھر پھر ظاہر ہے ان کو یہ تھا کہ اب اس کو ہم ظاہر ہے فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ثاقب نثار صاحب نے رابطہ کیا اس پہ کوئی, یا جسٹس کھوسہ صاحب نے کیا ہو کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ نہیں, وہ اس سائڈ پہ مکمل خاموشی. اس سے میرے چیف جسٹس نے رابطہ نہیں کیا. ہاں, جب میں نے وہ اپنا وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ اس وقت تھے ہی جب میں نے تقریر کی, وہ کوئٹہ میں تھے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنا زیادہ وہ تھا اس وقت کہ جب لوکلی کوئی چیف جسٹس چھٹی پہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بنتا ہے, وہ بیرون ملک جائیں تب بنتا ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ چھٹی پہ ہیں تو جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, جو کیسز کی مارکنگ ہے, وہ سینئر جج ہی کرتا ہے. لیکن وہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ کوئٹہ میں جاتی تھی وہ فیکس کے ذریعے وہ لسٹ, اور پھر وہاں سے فون پہ انسٹرکشنز اور یہ وہ سارا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہائی کورٹ کے 2 آفیشلز تھے جو وہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایون ان کی موجودگی میں وہ 2 افراد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو چلاتے تھے. لیکن بہرحال ہم وہ یہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نہیں ہوتے تھے تو وہ 2 افراد جو ہے وہ سارے معاملے کو یہ 2 افراد کون سے؟ ہماری اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے افراد. ٹھیک ہو, وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ. جی ٹھیک. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ میاں نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی, مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی, جو ان کی ظاہر ان کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا تھا اور عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا تھا, اس میں جسٹس کھوسہ صاحب اور ساتھ ثاقب نثار صاحب شامل تھے, اس کے کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ایویڈنس تو ضرور تب پڑتی ہے کہ آپ نے اگر چیزیں جو ہیں نا وہ خود سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اور پلس جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں انہوں نے خود اپنی سب چیز کو کنفیس نہ کر لیا. ٹھیک ٹھیک. اب اگر ایک ملزم ہے, وہ کورٹ کے سامنے اس کے ایک کیس آتا ہے, وہ کہتا ہے جی آئی پلیڈ گلٹی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو اس کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس والی بات ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر فرض کریں کسی سٹیج پر پاکستان کے اندر کوئی اتنی تکڑی مضبوط سول گورنمنٹ آتی ہے, کوئی جوڈیشری جو ہے واقعی آزاد ہے, تو وہ کوئی کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے اور اس کمیشن میں وہ ایویڈنس طلب کرتی ہے, اور میرے پاس جو کچھ ہوا تو آئی ول شیئر اٹ. تو آپ کے پاس کچھ ہے؟ اب وہ دیکھیں نا, کوئی مجھ سے طلب کرے نا,
نہیں وہ سوال سمپل ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے انشاءاللہ، بالکل ہے، اور اس میں باقاعدہ ایویڈنس ہے، ایویڈنس ہی ہے، اور ایویڈنس ہے جسٹس کھوسا صاحب کے خلاف اور ثاقب نثار کے خلاف اور بھائی لوگوں کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف۔ جی جی ٹھیک، ویسے کیا کیا تھا سر انہوں نے مل کے، کیسے کیا؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ جتنا بھی یو کے اور دس اینڈ دیٹ یہ باقاعدہ بھاگے پھر رہے تھے، سارا اس وقت کیا یو کے کون مثلا کہ وہاں سے کلیکٹ کی جائیں چیزیں، باقی جگہ کلیکٹ کی جائیں، اور سو مچ سو کہ یہ جو اقامہ والا ایک چیز تھی یہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں سے کلیکٹ کر کے لے کے آئے تھے۔ مطلب مقصد آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کم وقت میں ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے، اور دوسری ہماری جو سائڈ تھی انہوں نے کہا جی کہ لیٹ دا ہیون فال وی ول ڈسکوالیفائی دا نواز شریف۔ ٹھیک ہے، یہ دو سوچیں جب ملیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاناما کیس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی آ گیا، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو بعد میں ریفرنسز آئے ان کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام جو تھا جنرل فیض حمید صاحب نے کیا، آپ ان کو مین ذمہ دار سمجھتے ہیں سارے معاملے میں؟ نہیں، میں ایکولی قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی ایکولی ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس وقت آئی ایس آئی کے ہیڈ جو تھے وہ غالباً مختار ندیم صاحب تھے، اور وہ رشتہ دار ہیں میاں نواز شریف صاحب کے۔ ہاں وہ غالباً وہ مریم اس نواز کا صاحبہ مجھے کی طرف اس کا نہیں پتہ، لیکن وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ جس طرح پہلے مختلف ادوار میں ہم ڈی جی آئی جو ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے ڈی جی، ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کا پتہ چلتا ہے، ان کا باقی معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ ندیم مختار صاحب تو لگتا ہے کبھی آفس سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ لیکن سر دیکھیں نا، نوید مختار صاحب جو تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کروائی تھی میاں نواز شریف صاحب نے، یہ میں نے جنرل باجوہ صاحب سے کنفرم کیا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے خود بلا کے کہا تھا، دو ہی کام انہوں نے مجھے زندگی میں کہے، دونوں کام میں نے کیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی جے ایس آئی لگا دیں، ان کو ڈی جے ایس سے میں نے لگا دیا، اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ کے سامنے جے آئی ٹی کے اندر بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے اور ہارش ہوتے ہیں دونوں بریگیڈیئرز، تو ان کے کہنے پہ میں نے ان بریگیڈیئر سے کہا کہ ہارش نہیں ہونا آئندہ، تو پھر مریم صاحبہ جو تھی ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی وہاں پہ، کہتے ہیں دو ہی مرتبہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اور نوید مختار صاحب جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں، وہ اس طرح کہ جو مریم صاحبہ کی صاحبزادی ہیں جن کے گھر ان کا نکاح ہوا ہے، وہ جو صاحب ہیں وہ آگے نوید مختار صاحب کے رشتہ دار ہیں، تو اس لیے میاں نواز شریف۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے سب کچھ ڈیزائن کیا تھا تو وہ تو ان کے گھر کا تھا۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی تو کہیں فگر ہی نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک، نیچے سے ہو رہا تھا کام۔ یہ دیکھیں اس وقت آئی ایس آئی کو فیکچولی جو ہے وہ ڈی جی سی صاحب چلا رہے تھے، اور وہ تھے جنرل فیض حمید صاحب۔ اور ظاہر ہے جب دیکھیں آپ کی سب آرڈینیشن میں کوئی بندہ ہے یا میری سب آرڈینیشن میں کوئی بندہ ہے، اور وہ آپ کے اوپر جو کوئی اتھارٹی ہے یا میرے اوپر کوئی اتھارٹی ہے، وہ اس سے ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو وہ پھر ہماری سب آرڈینیشن والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے پوچھے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک منٹ، آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ جی کہ انہوں نے وہ تعیناتی کی کروائی تھی اس کی مختار ندیم صاحب کی، تو میرا خیال تو یہی ہے کہ اس حوالے سے نواز شریف صاحب بڑے بدقسمت رہے ہیں کہ انہوں نے جس کی بھی تعیناتی کروائی یا کی وہ بعد میں ان کے گلے ضرور پڑا۔ بلکہ وہ ایک یہ بھی ایک فیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں جو ظاہر اس دور میں ہم گھومتے پھرتے رہتے تھے آگے پیچھے۔ نوید مختار صاحب ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کو تسلی دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کرے، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو وہ فیصلہ نوید مختار صاحب کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ نیچے سے کوئی اور کام چل رہا تھا اوپر وہ، کیونکہ جب یہ نوید مختار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس سائڈ سے جنرل فیض حمید صاحب کی بھی جنرل باجوہ صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہوگا، وہ آپ کا بندہ ہوگا، تو میرا خیال ہے پھر یہ ادھر سے معاملات پھر طے ہوتے رہے، میرے بندے نے پھر پریویل کیا نا، پریویل کر لیا سر۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب کی غرض کیا تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، یہ کیوں ان کو فارغ کرنا چاہتے؟ دیکھیں ایک تو بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ان دونوں صاحبان کی کنفرمیشن کا معاملہ آیا تو اس وقت ایز اے جج، تو اس وقت
غالباً رفیق تارڑ صاحب صدر تھے. ٹھیک ہے. 1997-98 کی بات. جی, تو انہوں نے غالباً یہ ان کو کہا تھا جی کہ ان کو نہ, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ فٹ فار دس جاب. پہلے انیشلی ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی ہوئی تھی کوئی اس طرح کی بات, پھر کنفرمیشن کے وقت بھی ایسی چیز ہوئی. تو اچھا, وہ اس میں کچھ ڈیلے کاز ہوا تھا. ٹھیک. اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک چیز جو ہے نا ان دونوں صاحبان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوگی. میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ان کی فیلنگز کی بات ہے. تو باقی کچھ اور بھی چیزیں ایسی ویسی کچھ ہوں گی, کوئی ایسے معاملات ہوں گے, کچھ تقاضے, کچھ خواہشات. مثلا کیا خواہشات ہو سکتی چیف جسٹس بن گئے دونوں, اس سے آگے کیا چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک یہ چیز تھی کہ یہ دونوں صاحبان کو ایک یہ بھی گرج تھا, میرا خیال ہے, آئی مے بی رانگ, میں سیدھی, لیکن میں اپنا جو وہ کیلکولیٹ کر کے دیکھتا ہوں نا چیزوں کو, تو کہ یہ دونوں بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, پہلے اور ظاہر ہے یہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھے جب ان کو سپریم کورٹ لایا گیا. ٹھیک. اور خواجہ شریف صاحب کو ریٹین کیا گیا, مرحوم کو. ٹھیک. میرا خیال اس حوالے سے بھی ایک تو ان دونوں کا گریوینس افتخار چودھری صاحب کے اگینسٹ بھی تھا, ٹھیک, اور پھر شاید اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تھا. تو مختلف عوامل مل کے نا جی, اب ایک بعض دفعہ اگر آپ کے ذہن صاف ہے تو میری جو ہے نا 100 کوتاہیوں کو بھی آپ درگزر کر دیں گے. ٹھیک. لیکن اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں میرے حوالے سے کوئی تحفظات موجود ہیں تو میری کوئی ایک بات بھی جو ہے نا آپ کے لیے کافی ہوگی کہ آپ میرے خلاف ایک مخصوص رویہ اختیار کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب نہ ہوتے اور اس سائڈ پہ ثاقب نثار نہ ہوتے یا جسٹس کھوسا صاحب نہ ہوتے تو میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی نہ ہوتے, آپ کا خیال ہے, اور یہاں عمران خان صاحب نہ آتے؟ میں عمران خان صاحب کے آنے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آ جاتے, لیکن کم از کم میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی نہ ہوتے اور 2018 کے الیکشن جو ہے وہ اس طرح انجینئر نہ ہوتے, اور اس وقت کا جو نادرا کا جو چیف تھا اور ان کے ساتھ مل کر یہ RTS نہ بیٹھتا کم از کم. ٹھیک. اچھا, آخری سوال آپ سے کہ یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز غلط ہیں کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ تو اب کورٹ آف لا ایک ڈیسیژن کر چکی ہے, اور اس وقت ان کے جو کورٹس کا ڈیسیژن وہ پینڈنگ ہے اپیل. ٹھیک. تو اب تو وہی اس بارے میں ظاہر ہے فیصلہ کر سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ 1.25 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی, بھائی ان کے پرائم منسٹر ہیں, اب بھی میاں نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہو سکا. میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا فیصلہ ہو گیا, میاں شہباز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو گیا, باقی سب لوگوں کے کیس کا فیصلہ ہو گیا, صرف 2 کیس رہ گئے, ایک آپ کا اور میاں نواز شریف کا. تو جب اپنی گورنمنٹ اپنے بھائی کی پرائم منسٹرشپ میں اپنے بھائی کا فیصلہ نہیں کروا سکتی تو کیا سمجھا جائے اس کو؟ دیکھیں, اس میں تو بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جوڈیشری کا اگر اس میں وہ رول ہو کہ جوڈیشری کو واقعی انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کرنے کا موقع دیا جائے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے. اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک ہیں, جو ان کی اپیلز ہیں اس کے ڈیسیژن کے لیے تو ان کا یہاں پہ ہونا, وہ کیوں نہیں آ رہے ویسے؟ وہ تو آپ کو بہتر ہی پتہ ہے. وہ میرا خیال ہے اگر بھائی کی حکومت میں وہ نہیں آ سکتے تو بھائی کی حکومت کے بعد بھی نہیں آ سکتا. میرا نہیں خیال کہ وہ جو 16 سپٹمبر سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاکستان میں سیف سمجھتے ہیں. اچھا, ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے چیزیں بدل جائیں گی؟ دیکھیں جی, مجھے تو کم از کم جس طرح اس بات کا یقین ہے نا کہ سورج مشرق سے ہی طلوع ہوگا, اسی طرح مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. وہ کم از کم کسی کی لائکس اور ڈس لائکس کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کرنے والے فرد نہیں ہیں.
ٹھیک ہو جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, بڑی حیران کن گفتگو ہے کہ اس کے اندر سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو آپ نے گفتگو سنی, جو فیکٹس جسٹس صاحب نے دیے میرا خیال ہے وہ فیکٹس ہیں اور ان پہ مزید بحث ہونی چاہیے.